وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس بابرکت محفل اور وقار مجلس میں شریک ہوئے ہیں. اللہ کا خاص فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے. سامعین محترم، اس محفل پاک میں میرے اکابرین موجود ہیں، بڑے اساتذہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں اچھے طریقے سے اپنا سبق سنا سکوں. منصور جو میرا استاد محترم استاد الدین صاحب کو سبق سنانا مقصود ہے اور جو میرا ابا جی کی بارگاہ میں سبق سنانا مقصود ہے. سبحان اللہ. جہاں قدم پر میرے گھر میں فرماتے رہتے، بچپن میں بھی فرماتے تھے اور اپنے ذہنی مثال کی بات بھی فرماتے رہتے. سبحان اللہ. اور سایہ ظاہر ہو گیا ہے مگر حقیقت میں پردے کے پیچھے جو ان کا خیر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. جس کی یہ وجہ ہے کہ میں آج اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی نظر پاک کے تصدق سے اور کبرا ابا جی کے اس روحانی سائے سے اس جگہ پر موجود ہوں. سامعین محترم، یوں تو اللہ کے بہت احسان ہیں مگر میرے شیخ قبلہ والد محترم آپ بھی جو مجھ پر احسان ہے، ان میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کا بیج دل میں بویا اور وہ رفتہ رفتہ ہوتا رہتا ہے مگر دل میں ایک اضطراب پھیلایا ہے عشق مصطفیٰ کا. یہ سبق انہیں سے ملا ہے. اس بات سے آپ بخوبی آگاہ ہوں گے کہ ان کی جو ظاہری زندگی مبارکہ تھی وہ ایک صرف علم پر محیط نہیں تھی بلکہ علم کے ساتھ ان کے اندر جو تقویٰ، ایمانداری اور عشق رسول کے اعلیٰ صفات سے سبحان اللہ اللہ پاک نے ان کو نوازا تھا. انہوں نے علم کبھی دولت کے عوض نہیں بھیجا. ایسے علماء میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. میں جب علماء کو دیکھتا ہوں تو پھر اپنی نگاہ 8 سے 10 سال پیچھے اپنی شیخ کی طرف دوہراتا ہوں تو ان جیسا مجھے کائنات میں کوئی عالم وجود کا اس دور میں نظر نہیں آتا کہ اللہ نے ان کو اس مقام سے نوازا تھا اور عمل میں ایسا درجہ کسی میں نہیں دیکھا. علم میں بہت بڑھ کے ہوئے، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، عالم بہت بڑے بڑے، مگر اللہ پاک نے جو ان کو صفات کاملہ دی تھی ایسے ہے کہ جس نے اپنے اسوے سے لوگوں کی زندگی بدلی اپنے طریقے سے. تو سامعین محترم، ان کے لاکھ احسان ہیں ہم پر. میں آپ بھی جب بھی ان کے رفقا، ان کے رفیق، ان کے ساتھی بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے اور دل پاک ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ میں قبلہ ابا جی کی تو زیارت نہیں کر سکتا مگر ان کی کئی نہ کہیں مجھے یاد نہیں رہتا. تو انہیں کا اس وقت کسی نہ کسی میں اندر نظر آتا ہے. سکھایا انہوں نے، بتایا انہوں نے، تو یہ ان کی شان ہے. ان کا سایہ میرے سر پر روحانی آج بھی موجود ہے. میں جب بھی دنیاوی معاملات میں پریشان ہوتا ہوں یا ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو زندگی ہے تو بعض دفعہ لگاتار مہینہ میں نہار بات رکھا ہے اور ایسے باتیں ہوتی ہیں جیسے وہ دنیا سے گئے. جب خواب سے اٹھتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ اور بہانا ہے وہ اور بہانا. تو سامنے کو کر کے ان کا فیض ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ منقطع نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں. آج جس گفتگو کی طرف میں جانا چاہتا ہوں
اور آپ نے موضوع کے لیے آیا مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ایک شان کا ایک پہلو ہے جو عقیدہ اہل سنت کو یہ یاد حاصل ہے کہ الحمدللہ تعالی اس عقیدے کو جو حضور کی ذات کے متعلق ہے وہ اہل سنت ہی سمجھتے ہیں، اور اہل سنت کے علاوہ کوئی مسلک کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ وہ مسلک وہ حضور کی ذات کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی کی دو شانیں ہوتی ہیں، نبوت کی دو جہتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک بات ضمن عرض کر دوں کہ جب بھی میں قبلہ استاد حسین صاحب جو میرے استاد محترم ہیں اور اکابر علماء ہیں، ان کے سامنے سبق سناتا ہوں تو دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ جہاں بھی مجھے ضرورت سمجھے وہاں لوگوں کا اصلاح کرنا ہے۔ اس سے مجھے پتہ ہے کہ کتنا مجھے فائدہ حاصل ہے جو یہاں اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی اکابر میں اس کو تعریف نعمت کے طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے سرخام تسلیم کرتا ہوں، نہ صرف تسلیم کرتا ہوں بلکہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری اصلاح ہو گئی ہے۔ اگر نہ ہوتی تو شاید پھر اس سے اصلاح سے زیادہ توجہ ہوتی ہے ابتدا۔ تو سامع محترم، نبوت کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ہر نبی کو اللہ پاک نے دو شانیں دی ہیں، ایک مثلیت ہوتی ہے اور ایک فضیلت ہوتی ہے۔ کیونکہ سبق سنانا ہے کہ بلابا کی بارگاہ میں، تو یہ مجھے علم ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا وہ بیٹا جو خواہش تھی کہ وہ اس راہ پر چلے اور عالم بنے، تو ان کی اتنی خواہش تھی کہ اللہ گواہ ہے کہ شاید ان کی زندگی میں بہت ان کے چاہنے والے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر انہوں نے بہت محنت کی، دین سکھایا فی سبیل اللہ، مگر میرے ساتھ جو ان کی دلچسپی تھی وہ یہ تھی کہ رات کو 12-1 بجے تک 2 بجے تک بیٹھ کر مجھے پڑھاتے تھے اور پھر دن کو پڑھانا اور خالص مخلص اتنا بڑا عالم ہو کے مجھے ٹائم دینا پڑھانا، صرف ان کو کوئی دنیاوی مجھے کوئی کام نہیں سکھایا، دین سکھانے کی کوشش کی اور پڑھاتے تھے کہ میرا بیٹا جس راہ پر جس راہ کو میں پہچان گیا ہوں اس راہ پر چلے۔ تو اس لیے میں پھر جب ان کے بارگاہ میں کچھ سناتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ سبق کے طور پر سناؤں یا آگے پیچھے کی گفتگو کرتا ہوں جمعے بازی یا کہیں بھی، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں رٹی رٹی باتیں یا بعض خطیبانہ انداز سے ہٹ کر کچھ علمی باتیں جو سمجھنے اور سمجھانے کی ہوتی ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کی ہوتی ہیں، وہ کی جائے۔ سامع محترم، فضیلت اور مثلیت نبوت کے یہ دو جہتیں ہوتی ہیں۔ جو مثلیت ہوتی ہے یہ بھی نبوت کے لیے ضروری ہوتی ہے، اگر نہ ہو کسی نبی میں اگر مثلیت نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہوتا، اور اگر فضیلت نہ ہو تو پھر بھی نبی نہیں ہوتا۔ ہر نبی میں مثلیت کا ہونا اور فضیلت کا ہونا لازم ہوتا ہے۔ اب جو مثلیت ہے، مثلیت کہتے کسے ہیں، میں عوام کو بتانے کے لیے کہ مثلیت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے جیسا ہونا۔ مثلا حضور علیہ السلام کا انسانوں کے ذریعے زندگی بسر کرنا، آپ کا جسم اطہر اور آپ کا کھانا تلاوت کھانا اور آپ کا جنگ کے میدان میں چلے جانا اور آپ زلف مبارک کٹوانا، یہ جو اعمال عام انسانوں کی طرح ہے لیکن ہر انسان ایسے اعمال کرتا ہے، تو ایسی زندگی گزارنے کو مثلیت کہتے ہیں۔ اور ایک نبوت کا دوسرا پہلو ہوتا ہے، دوسرا جز ہوتا ہے، دوسری جہت ہوتی ہے، وہ فضیلت ہوتی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ عام سے مختلف اور اونچا نظر آنا، فضیلت عروج کو کہتے ہیں، مثلیت نزول کو کہتے ہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا انگلی کا اشارہ کرنا اور چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا، یہ فضیلت ہے۔ مولا علی شیر خدا کی نماز پڑھا ہوئی تو آپ نے اشارہ فرمایا، سورج کو ڈوبنے کے قریب تھا تو پلٹ گیا، یہ فضیلت ہے۔
جگہ پہ کھڑے تھے جہاں کوئی اور چیز موجود نہ تھی سوائے درختوں کے. تو ایک کافر کو اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا مجھے دلیل کے طور پر کوئی معجزہ دکھانا. تو حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کیکر کا درخت تھا تو وہ زمین کو چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. اب یہ جو امر ہے یہ فضیلت ہے. تو گویا آپ یہاں تک سمجھ گئے کہ فضیلت اور مثلیت کیا ہوتی ہے. اب یہ دونوں جو نیتیں ہیں یہ نبوت میں ہونا ضروری ہے. مثلیت بھی ہوتی ہے اور فضیلت بھی ہوتی ہے. تو سامنے محترم اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں جہاں بیان فرمایا ہے حضور علیہ السلام کے متعلق یا کسی بھی نبی کے متعلق تو وہاں حضور کی مثلیت کا بھی ذکر کیا ہے, حضور کی فضیلت کا بھی ذکر ساتھ کیا ہے. کہیں بھی اللہ رب العزت نے صرف حضور کی مثلیت کا ذکر نہیں کیا بلکہ جہاں بھی اللہ پاک نے حضور کی مثلیت کا ذکر کیا ہے تو وہاں حضور علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر بھی ساتھ کیا ہے. اسی طرح اگر مثلیت کا ذکر نہیں کیا صرف فضیلت کا ذکر کیا ہے تو پھر اللہ پاک نے صرف فضیلت کا ذکر کیا ساتھ مثلیت کا ذکر نہیں کیا. لیکن جہاں مثلیت کا ذکر کیا ہے وہاں فضیلت کا ساتھ کیا. فضیلت کو علیحدہ رکھا ہے, مثلیت کو علیحدہ نہیں کیا. کیونکہ جو بھی حضور علیہ السلام کا یا نبی کی جو شان بیان کرتا ہے وہ مثلیت کے پہلو کو علیحدہ بیان کرے. اگر مثلیت بیان کرتا ہے تو ساتھ فضیلت کے پہلو کو ضرور بیان کرے اور فضیلت لازم بیان کرے. اس لیے دونوں جہتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کرتا ہے. جس کی ایک مثال فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک کہ اے محبوب آپ کی طرف جو ہم بھیجتے ہیں یہ غیب تو ہے جو آپ کی طرف بھیجتے ہیں, یہ غیب تو ہے. تو یہ جو اللہ رب العزت کا فرمانا ہے اس آیت مبارکہ کا یہ جو حصہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی فضیلت کا ہے. معلوم تعلق ہوا انت بلا قومک من قبل ھذا کہ یہ غیب اس کے بھیجنے سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم. اب یہ نہ جاننا یہ ایک مثلیت ہے. یعنی جہاں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر کیا ہے تو مثلیت کا ساتھ کیا ہے. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب آپ فرما لیجیے کہ میں نفس بشریت میں تمہاری مثل ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری مثل ہوں. حقیقت ہے ہم تو بہت بلند ہے, وہاں تو کسی انسان کی رسائی نہیں. فرمایا میں نفس بشریت میں تمہاری مثل ہوں. قل انما انا بشر مثلکم انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد یوحی الی انما الہکم الہ واحد کہ میں ہوں تو تمہاری مثل بشر نفس بشریت میں مگر تم نے یہ تم اس داستان کے کلام الہ تم پر اتر سکے. اب یہ حصہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے مثلیت اور فضیلت کا ذکر کیا ہے تو جوڑ کے کیا, اکیلا مثلیت کا ذکر نہیں کیا. یہ ایک عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جہاں بھی اللہ پاک اپنے محبوب کا یا کسی نبی کا ذکر کر رہا ہے ہاں اکیلے تو نبی کا ذکر فضیلت کرتا ہے مگر مثلیت جب بیان کرتا ہے تو فضیلت ساتھ ہے. اب اس عقیدے کو سمجھنے میں 5 گروہ ہوئے. حضور علیہ السلام کی شان کی اس ہر نبی کی شان کے اس پہلو کو اس جزء کو سمجھنے کے لیے 5 گروہ ہوئے. فضیلت اور مثلیت کے پہلو ان میں سے ایک گروہ جو کافرین کا تھا انہوں نے مثلیت کا انکار کر دیا. اب یہ دونوں عقائد اگر اکٹھے سمجھیں تو سنیت وجود میں آتی ہے. تو ایک سنی ہوتا ہے, اگر ان کو ایک کو جدا کر دیں تو انسان سنیت سے کٹ جاتا ہے. جیسے موجودہ دور میں آپ کو میں مثال دے کے بتا دوں گا کہ اس دور میں وہ فتنے کیسے ہیں. تو فرمایا پہلا جو گروہ ہے وہ کافرین کا ہے جو مثلیت کو تو مانتے ہیں اور مثلیت کو ہی مانتے ہیں, فضیلت کا انکار کرتے ہیں. مثلیت کا اقرار کرتے ہیں, فضیلت کا انکار کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبے اور فضائل دی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں سرے سے, اور آپ کی فضیلت یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں.
آپ کی اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں، آپ نے جیسا کہتے ہیں۔ تو جب یہ انکار کرتے ہیں تو لہذا وہ کافر ہو گئے، حضور کی فضیلت کو نہ دیکھا تو کافر ہو گئے۔ اب دوسرا گروہ ہے مشرکین کا۔ یہ مشرکین وہ ہیں جو شان نبوت کے اس عقیدے کو سمجھنے میں اس لیے غلطی کرتے ہیں کہ وہ مثلیت کو چھوڑ کر صرف فضیلت کو پکڑتے ہیں اور فضیلت کو اپناتے ہیں، فضیلت کو دیکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کا عقیدہ یہ بنتا ہے جیسے یہودیوں کا بنا۔ یہودیوں کا انہوں نے فضیلت دیکھی نبی نے اور مثلیت نہ دیکھی تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ عیسائیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے فضیلت دیکھی اور مثلیت نہ دیکھی تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی شرک کر کے اللہ کے ساتھ۔ اگر صاحب مثلیت دیکھتے تو کبھی شرک نہ کرتے۔ جب مثلیت کو نظر انداز کر دیا، مثلیت کو دیکھا نہیں، ماں فضیلت کو دیکھا تو اللہ کا بیٹا کہہ دیا کہ یہ جو معجزے دکھاتے ہیں، جو کہ عام انسان کر نہیں سکتا، گویا اللہ کے بیٹے۔ اب مثلیت کو چھوڑ کر عقیدہ ان کا شرک کی طرف چلا ہے۔ اب یہ دو گروہ ہو گئے، اور تیسرا گروہ جو مذبذبین ہیں، یہ وہ گروہ ہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، وہ درمیانی کیفیت میں رہتے ہیں، نہ مثلیت کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں اور نہ ہی فضیلت کو۔ تو درمیانی کیفیت میں یہ رہتے ہیں کہ ایک جیسے انسان شک میں رہتا ہے اور شک و پن میں رہتا ہے، تو وہ اس کیفیت میں رہتے ہیں گویا وہ بھی مطلق بیمان ہے۔ اب یہ تین گروہ ہو گئے۔ چوتھا اور پانچواں گروہ، یہ جو دو گروہ ہیں یہ ہمارے اس دور میں بھی موجود ہے۔ چوتھا گروہ جو ہے وہ گستاخوں کا گروہ ہے، مرتدین کا گروہ ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ حضور علیہ السلام کی شان مثلیت کو بھی مانتے ہیں مگر شان فضیلت کو بھی مانتے ہیں۔ اور میں نام لے کے کہہ دوں تو دیوبندی حضرات وہ آقا علیہ السلام کی شان مثلیت کو بھی مانتے ہیں اور فضیلت کو بھی مانتے ہیں، مگر وہ گمراہ اور گستاخ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ فضیلت کو مانتے تو ضرور ہیں مگر اصرار جو ہے ان کا وہ مثلیت پر رہتا ہے۔ ان کی زندگی، پوری زندگی، کتابات، ان کی کتابیں، ان کا علم مثلیت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ مثلیت سے آگے بڑھ کر حضور کی شان کو نہیں دیکھتے، حضور کی فضیلت کو نہیں دیکھتے، حضور کے جب مقام کو نہیں پہچانتے اور محض مثلیت پر رہتے ہیں تو گویا یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ اس کو عقیدے کے طور پر تو رکھا جا سکتا ہے مگر اصرار، اب جو مومن ہیں ان کی بھی شان سن لیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت، وہ یہ ہے کہ وہ مثلیت کا فقط اقرار کرتے ہیں اور فضیلت پر اصرار کرتے ہیں، ان کی زندگی فضیلت پر گزرتی ہے اور یہ مومن ہے۔ اب دوسرے حضرات کیا کرتے ہیں، وہ فضیلت کا محض اقرار کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان سے بات کی جائے کہ حضور کی یہ شان ہے، اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا ہے، اتنی بلند شان ہے، سارا قرآن کا حضور کی شان ہے، اور ہر جگہ اگر حضرت نے حضور علیہ السلام اتنے بلند مقامات بیان کیے تو وہ ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اس سے انکار نہیں ہے، بس بات ختم۔ پھر حضور کی مثلیت کو چھیڑتے رہتے ہیں اور حضور کی مثلیت پر ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی مثلیت پر اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو آپ جن کی بتا رہے ہیں عموماً حضور علیہ السلام کو مثالیں دے کر کہ آپ ایسے تھے، آپ اس وقت کا ایسا تھا، تو ساتواں احترام ہم مانتے ہیں، اس کو عقیدے کے طور پر اقرار کرتے ہیں مگر اصرار ہمارا فضیلت پر ہے، اور جو اصرار فضیلت پر رکھتے ہیں وہی ایمان والے اور مومن ہوتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اصحابہ کرام کے عقائد تھے۔ اصحابہ کرام جو تھے ان کی ساری زندگی مثلیت پر اقرار تھا، مثلیت پر ایمان تھا، حضور کی مثلیت کو جانتے تھے مگر کسی بھی اصحابی کی زندگی میں حضور کی مثلیت پر گفتگو نہیں کی، جب بھی بات کی تو حضور کی فضیلت ہی بیان۔ اس اصحابی نے بھی اپنی کیفیت میں جو بھی کام انجام دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ
زندہ باد عالیہ فیض العلوم زندہ باد نعرہ مار کے فرحان صاحب بچے روٹھا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ خلافت، حق چاہیے نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستے اب اصحابہ کرام کے عقائد اور اصحابہ کرام کا اسوہ کہ حضور کے متعلق ان کے عقائد کیسے ہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ پکے اہل سنت و جماعت میں بھی وہی عقائد ہے۔ تو اس میں بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قبلہ میرے شیخ استاد میرے قبلہ ابو جی کو ہمارے اسلام دان میں ایسا عاشق عالم دین بنا کے بھیجا کہ اس نے اپنے اسوے سے ہمارا یہ عقیدہ سوال کیا۔ سبحان اللہ سبحان کسی کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اپنی زندگی ایسی گزاری ہے کہ ان کی زندگی کو گزار کر اگر کوئی انسان ایسی زندگی گزارے تو صحابہ کرام والا ہے۔ زندگی ایسی گزاری کہ ہر وقت حضور کی فضیلت کی بات کرنی ہے اور فضیلت کی بات سنی ہے۔ میں نے زندگی میں ان کی زبان سے کبھی نہیں سنا کہ حضور کی مثلیت بیان کی۔ کیا ان کے عقائد نہیں تھے؟ عقیدہ تھا حضور کی مثلیت کا، عقیدہ تھا، مگر جب بھی بات کی تو حضور کی فضیلت کا تھا، اور حضور کے جب فضائل کی بات آتی تو یہ ایک ان کی ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ عقائد اصل عقیدہ کیا ہے اور بخش کس پر ہونی۔ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو وہ گمراہ ہیں، اصل عقیدہ کیا ہے، یہاں تک اللہ رب العزت نے ان کو رسائی دی۔ پھر ہم نے ان کو دیکھ کر جو سیکھا الحمدللہ تعالیٰ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اس پر زمین گزار کر اللہ پاک ہم پر بخش فرما دے۔ تو اصحابہ کرام کی زندگی مبارکہ یہ تھی کہ وہ مثلیت پر اقرار تو کرتے مگر اصرار فضیلت پر کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جب مثلیت کی بات آتی ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی شان عبدیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک محبوب بندے ہونے کی یہ شان ہے کہ جب اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کر پیش کرتے ہیں، مگر اس کو عقیدے کے طور پر نہیں مانا جاتا۔ یہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ تو حضور کی شان عبدیت ہے کہ اللہ کے حضور کہہ رہے ہیں کہ حضور اللہ میں کچھ نہیں، یہ حضور کی شان ہے، مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو اللہ پاک حضور کو شان دیتا ہے۔ حضور کی شان عبدیت یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے تو کہتے کہ بارے تعالیٰ میں کچھ نہیں، یہ حضور علیہ السلام کی شان عبدیت ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ السلام کو شان مقام بتایا، لا اقسم بهذا البلد وانت کہ جس شہر میں محبوب آپ رہتے ہیں اس شہر کی قسم کھاتا ہے، سبحان اللہ اور لا نافیہ ہے کہ محبوب جب تک آپ اس شہر میں رہتے ہیں تب تک قسم ہے، اور جب تک چلے جائیں گے جس شہر میں چلے جائیں گے اس شہر کی قسم۔ سبحان اللہ اگر اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی ہوتی کہ خانہ کعبہ ہے اور اللہ کی عبادت وہاں کی جاتی ہے، اللہ کا گھر ہے، یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ رب العزت وہاں لام جو نافیہ ہے اس کے کئی قسمیں ہیں، تو اس میں اگر قسموں میں دیکھیں تو ہر قسم کا جدا معنی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی اسی شان کے ساتھ بنتا ہے کہ جب تک آپ محبوب یہاں ہیں تو آپ اس شہر کی قسم ہے جہاں آپ خرابات کرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، چلتے ہیں، تو جب یہ شہر چھوڑ کر چلے بھی جائیں گے تو اس شہر کی قسم ہوگی۔ تو سامنے اللہ رب العزت پورے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنے اور اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو آخر میں ضمیر بھی ایک کر دیتا ہے، یہ نہیں کہتا ان کی بات بھی نہیں کرتا بلکہ اس کی بات کرتا ہے۔ یعنی اگر رب العزت یہ فرماتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دو شخصیتوں کا، دو ذاتوں کا اگر ذکر ہو رہا ہو تو انسان کبھی اس کی بات نہیں کرتا بلکہ ان کی بات کرتا ہے کہ وہ دو ہستے ہیں، مگر اللہ رب العزت اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کر کے قرآن مجید میں آخر میں ضمیر واحد کی استعمال کرتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ ذاتیں تو دو ہیں مگر حکم ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر اتباع ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر ہمارا فرمان ایک ہے، اور ہم سے محبت جو کرتا ہے محبت ایک ہے۔ اس لیے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کا ظاہری انصار ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ اے حضور آپ کا
کچھ مظاہر دیکھے مگر حقیقت محمدی کو نہیں دیکھا. اس لیے بعض علماء اپنی تحقیق اور اپنے علم سے زیادہ رسائی مصطفیٰ تک پہنچی تو حضور کو بشر کہہ دیا کہ ہم ہماری علم کی رسائی اور ہماری عقل یہاں تک پہنچی کہ حضور ہماری طرح بشر ہے، یا یہاں تک نہیں تو کم از کم حضور کی بشریت کو اعلیٰ بشریت کہہ دیتے ہیں. اب کچھ کی نگاہ اس سے بھی آگے گئی، انہوں نے کہا کہ نور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حقیقت کی ہے حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حقیقت محمدی کو یہ مجھے اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. حقیقت محمدی ہے. اب اللہ رب العزت کے شان کے پہلو اور مظاہر کو جہاں تک جس کی رسائی ہوئی اس نے سمجھا. اس لیے سرائے کی ایک شاعر کو کہتے ہیں کہ تساں ہو لکھا ہے ایسا ہو لکھا ہے. یہ مطلب ہے کہ تساں ہو سمجھتے رہے ہو کہ اصل جو لکھے ساری نگاہ ہو تک پہنچی، مگر جو اصحاب کرام کی نگاہ کافرہ نے بہت طرح سے دیکھا سے حضور کافر نے تو دیکھا کافر نے تو کافر نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے اپنے جیسا کہہ دیا اور اصحاب نے کہا حضور کسی جیسے نہیں. جب اصحاب نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ کسی ذات کے جیسے نہیں اور کافر کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے. اب نگاہیں مختلف تھی. ایک ذات کو جب دو ذہن ناپنے اور توڑنے لگے جاننے لگے تو ان کے نظریات مختلف ہو گئے. حضور علیہ السلام کے عمل کو کافر جب دیکھتے تو وہ اس سے کچھ اور اخذ کرتے اور جب اصحاب کرام دیکھتے وہ کچھ اور اخذ کرتے. عبداللہ بن ابی یہ ایک منافق تھا. وہ جب مر گیا، اب میں اہل سنت و جماعت کا امتیاز بتا رہا کہ وہ جب مر گیا تو حضور علیہ السلام اس کی قبر پر کھڑے تھے تشریف فرما تھے تو اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ اے محبوب اس کی قبر پر کھڑے نہ ہو، یہ منافق ہے، آپ تشریف لے جائیں. اب یہ اللہ پاک کا جب حکم آیا کچھ اس دور کے جن کا میں نے نام لیا وہ اس طبقے کے علماء نے یہ سمجھا کہ اگر حضور علیہ السلام کے وہاں جلوہ گر ہونے سے کسی کی بخشش ہوتی تو پھر اللہ رب العزت یہ کیوں فرماتا پھر وہ عبداللہ بن ابی بخشنا چاہتا جو منافق تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وہاں جلوہ گر ہونے سے کسی مردے کی بخشش نہیں ہوتی. اب یہ ان لوگوں نے سمجھا، ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء نے یہ سمجھا کیونکہ یہ انہوں نے فضائل فضیلت دیکھی تھی اور انہوں نے خطاب نصیحت کو دیکھنا تھا تو انہوں نے یہ سمجھا، انہوں نے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کے وہاں کھڑے ہونے سے اس کی بخشش نہ ہوتی تو اللہ پاک یہ کیوں فرماتا ہے محمود یہاں چلے جائیں. سبحان کیوں کہ اگر آپ یہاں کھڑے ہو گئے تو پھر اس کی بخشش ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہونے سے ہی بخشش ہو جانی تھی. اس لیے اللہ پاک نے بتائیے منافق تھا جو آپ کے خلاف ان کی سازشیں کرتا رہا تو اے محبوب اس کی قبر پر کھڑے نہ ہو، آپ چلے جائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام ایسے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک گلاس 3 حصے پانی کا بھرا ہو اور ایک حصہ خالی ہو اور جو تنقید کی نگاہ سے اور بری نگاہ سے دیکھتا ہے وہ ایک حصے خالی کو تو دیکھتا ہے مگر 3 حصے بھرے ہوئے نہیں دیکھتا. اب حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو شان دی تھی کوئی عیب کوئی نقص نہیں دیا مگر کچھ لوگوں کی کام عقلی یہ کہ حضور علیہ السلام کی شان کے اعلیٰ کمال کو چھوڑ کر حضور کے نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اس میں آقا کے فضائل پر ان کی نظر ہی نہیں جاتی. ہمیں سیریت سے نظر ہوتی نہیں. 2 عالم کا مناظرہ تھا حضور علیہ السلام کے علم غیب پر تو مناظرہ تھا تو ایک عالم نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کو مناظرہ کرنا تھا تو کتابیں دے دی. آقا کا علم وسیع دیکھا اور دوسرے نے بھی اپنے عقائد کی وکالت کرتے ہوئے اپنے دیکھے عقائد. جب دن ہوا تو مناظرے کے آغاز ہوا تو اہل سنت و جماعت کے عالم نے کہا کہ بھائی مناظرہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات سنیں، وہ یہ ہے کہ فلاں میں نے بھی گزاری ہے کتابوں میں اور میں پوری رات صرف یہ ڈھونڈتا رہا ہوں کہ میرے حبیب کو اللہ رب العزت نے ہر شے کے ایک میں کلی عطا کیا تھا، کوئی علم حضور سے مخفی نہیں تھا. میں دیکھتا رہا ہوں کہ کوئی علم حضور سے مخفی نہیں تھا. حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ بھی علم دیا تھا، یہ بھی علم دیا تھا، یہ بھی علم دیا تھا مگر میرے مخالف جو ساتھی ہے اس نے بھی پوری رات لگائی ہے. میں بھی جاگا ہوں
اور میں بھی دلائل کٹے کیے ہیں، اس لیے بھی کیے ہیں، مگر اس لیے پوری رات یہ دلائل کٹے کیے کہ کہیں سے یہ بات مل جائے میرے نبی کو اس بات کا علم نہیں تھا، کہیں سے مل جائے کہ اس بات کا علم نہیں تھا۔ اب بتائیے کہ اصل نبی کا وفادار کون ہوا؟ کہ جو حضور علیہ السلام کے نقش منکر رہا وہ حضور کا وفادار ہوا، اپنے نبی کے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ اسی کے متعلق یہ آتا ہے۔ تو سامنے محترم بعض لوگوں کی ایسی نظر ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کا ایک بہت کرم و فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے صحابہ کرام جیسے عطائے ہیں الحمدللہ کا۔ ایک حدیث مبارکہ سنا کے آپ کی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ بہت پیاری حدیث مبارکہ، کوئی یہ کہ حضور علیہ السلام کے بدائی کے ساتھ چند روز قبل آقا علیہ السلام کو ہلکی سی بیماری اور تکلیف آپ کا کے جسم کو آ کے چھو لیا، اور اس حالات کے باعث آپ 3 دن آپ نے حجرہ اندر سے باہر تشریف لے جائے، اور جب 3 دن کے بعد آئے تو اصحاب کرام صاحب ظاہر جو ایک لمحہ ان کا چہرہ اوپر ہو جاتا تو بےتاب ہو جاتا، تو 3 دن حضور کی جدائی میں جب وقت گزارا تو 3 دن کے بعد آپ نماز میں کھڑے تھے، اصحاب کرام جماعت ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، بقایا صحابہ پیچھے جماعت میں کھڑے ہیں، اور بائیں طرف حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک تھا، تو آقا علیہ السلام کے چہرہ پر بہہ کر نکالا باہر تشریف لانے لگے، تو اصحاب کرام کے جو چہرے تھے صاف ظاہر سے قبلہ کی طرف قبلہ رکھتے ہیں۔ اب میں ان کے عقائد بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شان کے متعلق عقیدہ کیا تھا، تو قبلہ کی طرف جب چہرہ تھا تو سب نے اپنا چہرہ چھوئے چہرہ مصطفیٰ کے سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ دے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یا تو حضور علیہ السلام کی اس جدائی اور فراق میں ان کے کان پہ تاب تھے کہ ہلکی سی آواز آئی کہ کوئی پردہ ہٹا ہے تو سب کے سب چہرے ادھر موڑ لیے، یا کان پہ تاب تھے یا پھر نگاہیں بے تاب تھی کہ جیسے حضور علیہ السلام کا چہرہ انور کا نور کا ایک پرتاؤ پڑا تو سب نے چہرے ادھر پھیرے، اور یہ حضور علیہ السلام کی شان کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے بھی ہمارے نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ اصحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ تو جب سب نے چہرے اپنے ادھر پھیر لیے تو حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو آقا علیہ السلام آ کے پیچھے نماز میں شریک ہو گئے، جیسے ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان مال چھوڑ کے پیچھے تشریف لائے۔ اب یہ سارا عمل نماز کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کا اگر کوئی خشک مولوی ہوتا تو کبھی نہ کرتا، وہ کہتا کہ نماز مقدس ہے، اگر نماز کے خیال سے نہیں، نماز میں خیال آنے سے جس کا عقیدہ ہے کہ حضور کے خیال آنے سے نماز ہو جاتی ہے تو وہ کیسے کرتا حضور علیہ السلام کو محبت نہیں ہے، یہ تو عاشق ہی کر سکتا ہے۔ تو سامنے محترم صاحب اصحاب کرام جب نماز میں بیٹھے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی چھوڑ کر نماز کی حالت میں پیچھے تشریف لائے۔ اب حضور علیہ السلام یہ سارا نماز ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آپ آگے چلے جائیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق آگے گئے تو پھر واپس تشریف لے آئے، پھر جب آئے تو حضور علیہ السلام نے پڑھ کر آپ نماز مکمل کرائے، اور جب نماز مکمل کرا کے تو بعد میں کہا کہ اے ابوبکر صدیق میں نے تمہیں کہا تھا کہ آپ نماز مکمل کریں، تو نماز مکمل کیوں نہیں کریں؟ تو آپ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا وجہ کہ آپ کے پیچھے موجود ہوں پھر بھی میں نماز پڑھوں۔ سامنے محترم یہ اصحاب کرام کے عقائد ہیں، اس کی عقائد پر انشاءاللہ تعالی ہماری مغفرت اور بخشش ہوگی۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائیں بھی شرافان یاد کی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی میری۔ سامنے محترم یہ عقائد ہے، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی صاف پکی اور سچی نسبت رکھنے کی مجھے بتا فرمائے۔